الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو فطری طور پر کمزور بنایا ہے۔ انسان پیدائشی طور پر مجبور ہے کہ کبھی انسان شیطان کے مشورے میں آ جاتا ہے، کبھی شیطان کی بات مان لیتا ہے، کبھی انسان نفس کے چکر میں آ جاتا ہے، نفس کی بات مان لیا کرتا ہے۔ حالانکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے، انسان اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے، اللہ کو راضی کرے، اپنی عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے رب کو منائے۔ لیکن یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ وہ کبھی شیطان کے چکر میں آتا ہے، کبھی نفس کے چکر میں آتا ہے، اور انسان اللہ رب العزت کا نافرمان بن جایا کرتا ہے۔ انسان اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی جو ہے وہ کر لیا کرتا ہے۔ تو اب مسئلہ پھر کیا ہو، کیا انسان نے جب اللہ کی نافرمانی کری، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کری، تو انسان کا معاملہ ختم ہو گیا؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا؟ کیا وہ اللہ کی طرف سزا کا مستحق ہو گیا؟ یا یہ کہ کوئی راستہ ہے اس طرح کا کہ انسان واپس اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ آ جائے؟ تو انسان کو اللہ رب العزت نے پیدائشی طور پر جو ہے کمزور بنایا ہے، اور انسان کبھی کبھار ان چکروں میں پڑ جایا کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک چیز بنا دی، اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ قائم کر دیا کہ جب گناہ ہو توبہ کرو، اپنے رب کو دوبارہ راضی کر لو، اپنے رب سے دوبارہ اپنے رشتے کو جوڑ لو۔ جو رشتہ تمہارا دور ہو گیا ہے تمہارے رب سے، جو رشتہ تمہارا کمزور ہو گیا تمہارے رب سے، اس رشتے کو دوبارہ بحال کر لو۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اس قدر آسان بنایا، اس قدر آسان بنایا اور اتنا اہم بنایا، اتنا ضروری بنایا کہ 100 سال کا پاپی اور 100 سال کا گنہگار بھی اللہ رب العزت سے اگر آ کر کے توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے بھی گناہ کو معاف کر کے اس سے بھی راضی اور خوش ہو جایا کرتا ہے۔ شیطان نے اللہ رب العزت سے یہ کہا ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ میں ان زمین کو تیرے ان بندوں کے لیے مزین کر دوں گا، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ان سب کو پریشان کروں گا، ایک ابن آدم کو بھی نہیں بخشوں گا کہ جس کو گمراہ کرنے کی فکر کے اندر جو ہے وہ نہیں رہوں گا، اور اس کو برابر پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، کبھی اس سے مایوس نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العزت نے بھی جواب میں فرما دیا سنو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تمہارا کوئی بس جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ جو میرے بندے ہوں گے، جو مجھ سے اپنے تعلق کو بحال کرنے کی فکر میں رہیں گے، جو مجھ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی فکر میں رہیں گے، جو میرے ساتھ منسلک رہنے کی فکر میں رہیں گے، مجھ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہیں گے، میں ہرگز ان کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو توڑنے کی فکر کرے گا، میں جوڑنے کی فکر کروں گا، اور میں اتنا جوڑوں گا کہ جتنا تو توڑ نہیں سکتا اس سے زیادہ میں اپنے بندے کو اپنے آپ سے جوڑ کے اس کو مضبوط کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے جو اللہ کے متقی بندے ہیں، جو تقوی والے ہیں، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ارشاد فرمایا متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں، کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں جو ظلم ہو، جو انسان کو برباد کرنے والا ہو، لیکن فرمایا ذکر اللہ، پھر وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف التفات کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ انسان کے گناہوں کو معاف کرے؟ کون ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ انسان کی توبہ کا انتظار کرے؟ کون ہے اللہ رب العزت کے علاوہ جو انسان کو بخشنے پر، انسان کو معاف کرنے پر خوش ہو؟ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، فرمایا اللہ رب العزت اپنے ہاتھ کو دراز کر دیا کرتا ہے دن کے اندر، تاکہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے رات میں گناہ کیے ہیں وہ آ کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، اور اللہ رب العزت رات میں اپنے ہاتھ کو دراز کر دیا کرتا ہے تاکہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے دن میں اللہ کی نافرمانیاں کری ہیں، جنہوں نے دن میں گناہ کیے ہیں، جنہوں نے دن بے حیائی میں کاٹا ہے، زناکاری میں کاٹا ہے، جوئے میں کاٹا ہے، فحاشی میں کاٹا ہے، برائیوں میں گزارا ہے، شراب نوشی میں گزارا ہے، اور نہ جانے کتنے گناہوں میں گزارا ہے، اللہ رات کو اپنے ہاتھ کو دراز کر دیا کرتا ہے تاکہ یہ دن کے گنہگار آئیں اور اللہ رب العزت سے آ کر کے معافی مانگے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے حتی تطلع الشمس، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے جو ہے وہ طلوع ہونے لگے، اس وقت تک اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا، ان کی توبہ کو قبول کرتا رہے گا اور خوش ہوگا ان کی توبہ کو قبول کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت جس طرح اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے، اللہ اپنے بندے کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب پیرائے میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے، ایک عجیب و غریب انداز میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک اللہ رب العزت کا کوئی بندہ کسی دور دراز سفر کے ارادے سے جو ہے وہ نکل گیا، اور وہ سفر کرتے کرتے ایک جنگل کے اندر پہنچا، اور وہ جنگل بھی ایسا کہ جہاں نہ آدم ذات، جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پانی کے لیے کچھ، نہ رہنے کے لیے کوئی ساز و سامان، اس طریقے سے وہ آدمی سفر کرتے کرتے ایک ایسے جنگل کے اندر پہنچ گیا، اور اس مسافر کا تمام زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ فقط اس کے اس اونٹ پر ہے جس پر اس کا کھانا ہے، جس پر اس کا پانی ہے، جس پر اس کا بستر ہے، جس پر اس کا کل ساز و سامان ہے سفر کے دوران کا، اور وہ اونٹ اور یہ مسافر دونوں ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور یہ مسافر کسی جگہ پر رکتا ہے کہ کچھ دیر آرام کر لے، کچھ دیر راحت جو ہے وہ لے لے، اور یہ اپنے اس اونٹ کو باندھ دیتا ہے، لیکن یکایک ایک دم اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ اپنے اونٹ کو پاتا ہے کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کہیں چلا گیا، یہ اونٹ کہیں یہاں سے غائب ہو چکا ہے، اور یہ اونٹ کہیں جو ہے وہ جا چکا ہے۔ اب یہ مسافر اس قدر پریشان ہوتا ہے، ادھر نظر ڈالتا ہے، ادھر نظر ڈالتا ہے، یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، ادھر تلاش کرتا ہے، ادھر تلاش کرتا ہے، کل ساز و سامان اس کا اس اونٹ پر ہے، لیکن یہ اونٹ اس آدمی کو کہیں نظر نہیں آتا، کہیں اس آدمی کو یہ اونٹ نہیں ملتا۔ یہ آدمی جو مسافر ہے یہ اس انتظار میں کہ اب مجھے یہیں پر مرنا ہے اور میں مر جاؤں گا اور میں یہیں پر مر کھپ جاؤں گا، ایک درخت کے سائے میں آ کر کے لیٹ جاتا ہے کہ اب مجھے موت آ جائے گی کچھ دیر کے بعد اور میں یہیں پر ختم ہو جاؤں گا۔ اس کی آنکھ لگتی ہے اور ذرا دیر کے بعد اس کی پھر آنکھ کھلتی ہے، اور یہ اپنے اس اونٹ کو اسی جگہ پر بندھا ہوا پاتا ہے جہاں اس نے اس کو باندھ کر کے یہ سویا تھا، اور اس کا کل ساز و سامان اس اونٹ پر ہے۔ اس وقت یہ اللہ کا بندہ جو غریب الحال تھا، مسکین الحال تھا، اپنی موت کے انتظار میں لیٹا ہوا تھا، اتنا خوش ہوتا ہے، اپنی اونٹ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے اور مارے خوشی کے اپنے الفاظ سے یہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حالانکہ یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن یہ شدت فرح میں، شدت خوشی میں جو ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ دیکھو جتنی خوشی اس غریب الحال مفلوق الحال آدمی کو اپنے اونٹ کے ملنے کی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو اللہ کا وہ بندہ اسی قدر پسند آتا ہے جب وہ گناہوں سے لوٹ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ اس بندے سے بھی زیادہ اپنے اس بندے پر خوش ہوتا ہے، اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ کر کے آ گیا۔ عزیزوں، اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہا کرتا ہے، اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ کوئی دنیا میں کسی کا اتنا انتظار نہیں کر سکتا جتنا رب اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور مجھ سے آ کر کے معافی مانگ لے، میرا بندہ آئے اور مجھ سے آ کر کے اپنی غلطیوں کا اظہار کر کے مجھ سے معافی مانگ لے، میں اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی اس بات کی کہ میں نے اپنے بندے کے تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو آدمی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، جعل اللہ له فی کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اس کے نکلنے کے لیے جو ہے وہ راہ بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے ومن کل ہم فرجا، اور ہر مشکل سے نکلنے کے اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ ایسی جگہ سے اس آدمی کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تین فائدے اللہ رب العزت نے یہ بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے استغفار کرنے کے، اللہ سے توبہ کرنے کے، اور توبہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رب کریم راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور دنیاوی فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے، کوئی کاروباری لائن سے پریشان ہے، کوئی دنیاوی لائن سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی لائن سے پریشان ہے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اختیار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کی راہیں پیدا کر دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر مشکل ترین کام سے اللہ رب العزت نکلنے کی راہیں بنائے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق پہنچائے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج تو ہر دوسرا آدمی رزق کے لیے پریشان ہے، دنیا میں رزق کے لیے مارا پھر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اس کے در پہ جاتا ہے، کبھی اس کے در پہ جاتا ہے۔ آؤ اللہ کے در پر آؤ، آؤ اللہ کے پاس آؤ، آؤ اللہ کو آ کر کے مناؤ، اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔